السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک قبر میں ہونے والے سوال و جواب ہے، یعنی بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس سے جو سوال اور جواب کرتے ہیں، تو اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے اور ان سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک قبر میں اس کا کیا اکرام فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ صحیح احادیث کے ساتھ شیئر کروں گی اوتھینٹک انفارمیشن، تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ قبر میں ہر ایک کو جانا ہے اور ان سوالوں کے جواب ہر شخص کو دینے ہیں جس نے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں قبرستان میں حاضر تھے۔ ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے جیسا کہ کوئی غمزدہ شخص کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ 2-3 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، جب مومن بندے کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس کے سامنے تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا بند کھولنے سے اس کا پانی بآسانی نکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن اور حنوت ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، حنوت میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل اٹھتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی پاکیزہ روح ہے، تو وہ فرشتے نام بنام اس کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے اوپر والے آسمان تک اس روح کی مشایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اسے لوٹا رہا ہوں اور اسی سے قیامت کے روز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی اصل صورت اور کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ مومن جواب دیتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیا ہے؟ تو مومن جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس سوال و جواب پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش بچھا ہے اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے حاصل ہو سکیں، اور اس کے لیے اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دو کہ جہاں تک اس کی نظر جائے۔ پھر اس مومن کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ خوشخبری قبول کرو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ مومن اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر لانے والے چہرے کی طرح ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر کا یہ آرام دیکھ کر مومن کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما کہ میں جلدی اپنے مال و دولت اور گھر والوں سے ملاقات کر سکوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مسند احمد کی جلد نمبر 4 سے صفحہ نمبر 287 کے سے یہ حدیث جو ہے یہ نقل کی ہے، اور ترمذی شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب مومن بندہ منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب
جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ شخص مارے خوشی کے جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس تو جانے دو کہ میں انہیں بتا کے آؤں کہ میں کتنے مزے میں ہوں۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی شوہر، اور اس وقت تک سوتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قیام گاہ سے دوبارہ نہ اٹھائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفنانے والے ابھی لوٹنے بھی نہیں پاتے کہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے نیک اعمال مردے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو اگر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا راستہ نہیں، دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہ بند ہے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے آڑے آ جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہو۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ جو رسول کرتے ہیں اس کا جواب دو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا، پہلے ہماری بات کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ وہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جس کو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھیجا گیا، بس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی۔ اس جواب پر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تیری زندگی اسی عقیدے پر گزری اور اسی پر تیری موت آئی اور انشاءاللہ تعالی اسی پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قبول ثابت پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو، چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر اس سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ اگر تو نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، جس کی بنا پر اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں، انہیں دیکھ کر بھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہرے پرندوں کے اندر ہے شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان مومن بندوں کا حال جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیں، تاکہ جب ہم بھی قبر میں جائیں تو قبر میں ہمارا بھی اسی طرح اعزاز و اکرام ہو جس طرح اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں پر چلنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔